شفقت صاحب ایک بڑی اہم طور پر یہ بتائیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے کل پرائم منسٹر کی آپ کے تمام ارکان سے، بیرسٹر گوہر سے، اسد کیسر سے، پھر فائنانس منسٹر کی بھی الگ بات ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں کو بار بار وقتاً فوقتاً آن بورڈ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ میں نہ مانوں کی رٹ پر قائم ہے یا مطلب کیا ایشو آ رہا ہے؟ چلیں میں اس کو ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا رسپونڈ کرنا ہے میں نے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ خرید و فروخت کی منڈی نہیں لگانی، تو میں یہی کہوں گا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کاش آپ لوگوں کو یہ پہلے خیال آ جاتا۔ جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم میں منڈیاں لگیں اور لوگوں کو اربوں روپے آفر کیے گئے میرے سمیت، اچھا، اور جس طرح لوگوں کو بھگا کے، ان کے گھر والوں کو بھگا کے، اور وہ کہیں چھپ کے بیچارے اور انہوں نے اپنا وقت گزارا اور یہ اسمبلی سے ترمیم پاس کروائی گئی، اور جس طرح کی یہ اسمبلی موجودہ بنائی گئی، 5-5 ہزار ووٹ لینے والے بھی یہاں نیشنل اسمبلی میں ممبر بیٹھے ہیں، چوتھے نمبر والے بھی، تو یہ کاش ان کو پہلے خیال آ جاتا۔ آج خیال آیا ہے تو صرف اس لیے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہماری وفاق میں حکومت چلی جائے گی۔ آپ کو خیال قطعاً بھی جمہوریت کے لیے نہیں آیا، آپ کو قطعاً بھی اخلاقیات کے لیے نہیں آیا، آپ کو قطعاً بھی اس ملک کی سلامتی یا بہتری کے لیے نہیں آیا، اپنی حکومت بچانے کے لیے آپ کو یہ خیال آیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جی بی الیکشن میں بڑے میریکل ہوئے ہیں، تو ایک پاکستانی سیاست میں آج کل میریکل ہو رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس کا نام و نشان نہیں اور 4000 لوگ جیت کے اس میں شامل ہو گئے، آئی پی پی، ان کے تو جو کرتا دھرتا ہیں، بانی ہیں، وہ آپ کے بھی بڑے قریب تھے، بلکہ آپ کے پارٹ پر مجھے یاد ہے اس وقت ترین صاحب بھی حکومت سازی میں کتنی مدد کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارا گند تھا، بہت سارا گند تھا جو وقت کے ساتھ صاف ہو گیا الحمدللہ۔ میں یہ نہیں صاحب کو آپ گند کہہ رہے ہیں؟ تھا گند، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں تھا، صاف ہو گیا اور بھی ہوگا اگر کوئی ہو جائے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جماعت جس نے ایک سیٹ بھی الیکشن میں نہ جیتی ہو، کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ 4 لوگ آزاد جیت کے اس میں شامل ہو جائیں۔ پھر ایک اور میریکل یہ ہوا کہ ان کو 2 مخصوص سیٹیں دے دی گئیں۔ یہ ابھی تو کل کی بات ہے، ہم سنی تحریک میں شامل ہوئے، ہم نے سیٹوں کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں سوری، دونوں میں فرق ہے، فرق بتا دیجئے گا، آپ فرق بتا دیجئے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ سوری آپ کیونکہ سنی اتحاد نے سیٹ نہیں جیتی ہوئی اس لیے اس کو سیٹ نہیں ملے گی۔ اور میرے بھائی آئی پی پی نے وہاں پہ کون سی سیٹیں جیتی ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے بطور آزاد سنی اتحاد کو جوائن کر لیا اور ہم نے کلیم کیا کہ ہماری جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ سنی اتحاد کو دی جائیں، تو ڈکلائن کر دیا۔ تو اس لیے ایک ملک میں یہ 2 دستور آپ جب تک چلائیں گے پھر آپ کہیں کہ جی ہم جمہوریت کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں کی حکومت مینڈیٹ بنتا ہے اس کو دیں، ایسی باتیں نہیں اچھی لگتی۔ بٹ شفقت صاحب اب جو آپ سے وہ لوگ اچھا میں آپ اسی بات پہ آ رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے، میں کو 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فراڈ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، صرف ڈرامہ کرتے ہیں مذاکرات کا۔ جو بیرسٹر گوہر جیسا دیکھیں نا، پارٹی ساری ان سے اس لیے ناراض ہے کہ آپ بہت دھیما بولتے ہیں، آپ بہت نرم بولتے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کریں مذاکرات تو آپ کو تو ضرورت ہے صرف ایک فوٹو بنوانی ہے، آکے السلام علیکم، ملنا ہے لیڈر آف اپوزیشن سے، ملنا ہے ہمارے چیئرمین سے اسمبلی میں، اور 3 جو فوٹو ہیں وہ پورے چلے جائیں گی میڈیا پہ کہ جی وزیر اعظم نے جا کے پیشکش کی، اور بھائی اس سے فائدہ کیا ہوگا شفقت صاحب؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کس کو دکھا کے نمبر لے رہے ہیں؟ پوری ایک اپنا امیج بنا رہے ہیں پوزیٹیو کہ ہم نے مذاکرات کے لیے بڑی کوشش کی، یہ نہیں کرتے۔ اور بھائی بتائیں مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب ٹائم دے دیں مذاکرات کے لیے، میں کل لیڈر آف اپوزیشن کو لے کر آ جاتا ہوں، مجھے ٹائم دیں کہ کس ٹائم لیڈر آف اپوزیشن اور چیئرمین ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن سینٹ ہیں وہ اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کو کل میں کس ٹائم لے کر آؤں، مجھے آج ٹائم دے دیں، میں کل لے آؤں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر شاہد صاحب اجازت دیں تو میں جی ضرور، اور بلکہ یہ تو وہ کہتے ہیں مجھے لے کے دیں، موقع محدود مدت کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرق کیا ہے، جو سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں اور آئی پی پی کو گلگت میں کیوں ملی ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے جو الیکشن ہوا 2024 میں، سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ ایک بھی کینڈیڈیٹ الیکشن میں نہیں اترا، ایک بھی کینڈیڈیٹ نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آبسلیٹ جماعت تھی۔
IPP نے اس الیکشن میں گلگت بلتستان میں بہترین طریقے سے کنٹیسٹ کیا ہے. ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے, میجورٹی حلقوں پہ کھڑے تھے. اگر کوئی نہیں جیت سکا یہ الگ بات ہے. سو یہ بیسک بات ہے. ابھی شفقت صاحب نے جو بات کی ہے, چونکہ یہ ظاہر ہے اس طرح یہ مذاکرات والے عمل میں اتنے انوالو نہیں ہے جتنا میں اپنی جماعت کی طرف سے انوالو ہوں. شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ تو ظاہر متعلقہ وزیر ہیں نا, تو 3 مہینے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ پہ مذاکرات کی بات کی. اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور میں لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر گئے. ہم نے جا کے وہاں پہ اچکزئی صاحب کو یہ کہا کہ اس بات کو ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے, اور آپ اب ٹائم دیں. جو کہہ رہے ہیں ٹائم یہ میں 3 مہینے پہلے ہم ٹائم دے چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کے آ جائیں, PM ہاؤس آ جائیں. مطلب ظاہر ہے پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن, اور وہ ساتھ ساتھ ان کی چیئرز ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں, تو کیوں نہ بات کریں. انہوں نے کہا جی وہاں میں نے بات نہیں کرنا. بس ایک پھر انہوں نے کہا نہ یار بات سنیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر رکھ لیں. مجھے کہا آپ اپنے گھر رکھ لیں. تو ہم دونوں نے یہ کہا کہ یہ ایک آفیشیل میٹنگ ہے, اسے ہم نے کسی کے گھر پہ کوئی کپ آف ٹی ٹائپ میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہو رہا, یہ تو بہت بڑی تیسرا ہم نے یہ کہا اچھا ایک وینیو پہ اعتراض. سنیں نا, میری کل پرسوں کی بات ہوئی ہے, بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں زور دے رہے ہیں. نہ کریں نا, پھر اس طرح آپ کریں گے, آپ اسی طرح کریں گے. میں اچکزئی کو کال نہیں کرتا, میں اچکزئی صاحب کو لے آتا ہوں, آپ ٹائم دیں, میں لے آؤں گا, آپ ٹائم ہو جاتا ہے. میری بات سنیں. پرسوں میں نے اچکزئی صاحب کو کہا کہ آپ برائے مہربانی سپیکر چیمبر آ جائیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا سپیکر چیمبر. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کال کریں اچکزئی صاحب کو. انہوں نے کہا اسپیکر چیمبر میں نے نہیں آنا, PM ہاؤس میں نے نہیں آنا, میں صرف رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر جاؤں گا. اب جو بات ہوئی ہے کل پرائم منسٹر کی ساری گفتگو کے بعد, اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں, ان کے سینئرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب یہ طے ہو رہا ہے کہ اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن روم جو کہ کمیٹی روم نمبر 5 ہے, وہ ہم نے اپوزیشن پہ چھوڑا ہے کہ آپ بتائیں اگر آپ اس میں مطمئن ہیں پرائم منسٹر وہاں آ جائیں گے. اچھا چلیں جی, ڈاکٹر صاحب میرے جونیئر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ووٹ لے کے 1 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوں. ووٹ لینے کی بات نہیں ہے یار, یہاں پہ کون سا ریس لگی ہوئی ہے. مجھے بھیجے ہیں لوگوں نے, ایک علیحدہ بات پہ ایک آ جاتے ہیں. میں جواب دے دیتا ہوں. جی میں آتی ہوں آپ کی طرف, میں آتی ہوں. میں وہی بات ایک تھوڑا ٹرن بائی ٹرن چل رہے ہیں. اچھا مجھے میری بات میں آ رہی ہوں, آتی ہوں آپ کی طرف. ایک تھوڑا ٹرن بائی ٹرن چل رہے ہیں. بالکل شہادت صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے میرا ٹائم لیا. بالکل کچھ جزاک اللہ سر, آپ کو جانا تھا. نہیں سر میں 5 منٹ بعد جا رہا ہوں. یہ گزارش ہے, یہ ایک اجازت دیجیے گا تاکہ ظاہر ایک سوال بھی ہمارے جو ہیں وہ ایک بات آ جائے. وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو بیسک ڈیمانڈ ہے, چلیں وینیو پہ تو آپ نے تفصیلی طور پر بتایا, وہ شاید اتنی بڑی بات ہے بھی نہیں بائی دا وے. چلیں ڈیسائیڈ ہو گیا, ان پہ چھوڑ دیا, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ان پہ کن کے اوپر ہے, جو جگہ یہ کہیں گے, جو جگہ کہیں گے. اب اس کے اوپر بھی آپ لوگ طے ہو گیا, ایک ہم آہنگی ہو گئی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی جو پیوٹل ڈیمانڈ ہے, جو کہ آپ نے بھی غالباً اس کا اظہار کیا, وہ ہے خان صاحب سے ملاقات سے متعلق. میں کل بھی اس کا جواب دے چکا ہوں, اس لیے مجھے رٹا ہوا ہے جواب. میں آپ کو بالکل شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے کہ ان کے سینئر لیڈرز کو پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈر آف اپوزیشن کی سربراہی میں پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات کرانی, یعنی آمنے سامنے بٹھانا, یہ کوشش کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ اور میں, اور ہمارے ساتھ ہیں لا منسٹر. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کس کے مابین یہ ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں؟ ود اپوزیشن کی سربراہی میں جتنے مرضی ان کے ممبر ہوں گے اور پرائم منسٹر کے ساتھ. کریکٹ, یہ ہماری کوشش ہے. اس کے بعد فیز 2 یہ وہاں پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر سے کیا بات کرتے ہیں, اس کی انہیں مکمل آزادی ہے. یہ اوپن ایجنڈا ہوگا, اوپن ہاؤس ہوگا, یہ ہر طرح کی بات پرائم منسٹر سے کریں اور کریں گے جس کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پہلے سے ہم نے کوئی وہ بتایا نہیں, ایجنڈا فکس نہیں کیا ہوا, وہ ان کی مرضی ہے. اور اگر ظاہر ہے ایک بات تو فطری طور پر ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سوال یہ کریں گے کہ آپ ملاقات کب کروائیں گے, یا ان کی فیملی کو کب کانفیڈنس میں لیں گے, ان کی صحت طبی معالجے کے حوالے سے. یہ بات تو طے شدہ ہے نا, یہ تو ہمیں رٹی ہوئی ہے, ہمیں بھی رٹی ہوئی ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں گی نا کوئی بھی بات جس کے لیے مجھے پرائم منسٹر سے پوچھنا پڑے گا, تو میں یہ کہوں گا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی پوچھ کے بتاؤں گا. بھائی اپنے سینئر سے پوچھنا پڑتا ہے,